جی کے اسپرنگ کے معزز دوستو السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اسلامی دنیا کے مشہور اسکالر، فلسفی اور محقق ڈاکٹر اسرار احمد کی، جو پاکستان، بھارت، امریکہ اور مشرق وسطیٰ میں اپنا بڑا وسیع دائرہ رکھتے تھے۔ وہ تنظیم اسلامی کے بانی تھے اور پاکستان میں خلافت کے قیام کے خواہاں تھے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد 26 اپریل 1932 کو حصار میں پیدا ہوئے، یعنی برٹش انڈیا میں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی میٹرک کی تعلیم بھی وہاں سے ہی حاصل کی۔ اس کے بعد وہ پاکستان 1947 میں آ گئے اور امتیازی نمبروں میں FSC کا امتحان پاس کیا۔ FSC کا امتحان پاس کرنے کے بعد ان کو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا۔ وہاں پر انہوں نے اپنی MBBS کی ڈگری مکمل کی اور تعلیم کے دوران وہ اسلامی جمعیت طلبہ تنظیم سے منسلک رہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی تعلیم کی بات کی جائے تو وہ بڑے ذہین فتین آدمی تھے، اور اس کے بعد تقریباً انہوں نے چند سال تک جماعت اسلامی کو جوائن کیا اور وہ مولانا مودودی سے بہت متاثر تھے۔ لیکن جب ان کی جماعت نے شرکت کی سیاست میں تو انہوں نے اپنے جماعت اسلامی کو خیر آباد کہہ دیا اور انہوں نے 1971 تک میڈیکل پریکٹس کی۔ اس کے بعد انہوں نے اس کو چھوڑ کر صرف اپنا کام دین تک محدود کر لیا اور دن رات دین کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے قرآن کو عام کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دی۔ 1975 میں انہوں نے تنظیم اسلامی کی بنیاد رکھی اور 1981 میں وہ ضیاء کی مجلس شورا کے رکن رہے۔ ان کو 17 امتیاز سے بھی اسی زمانے میں نوازا گیا، لیکن ضیاء حکومت کے اور ان کے اختلافات کی وجہ سے ڈاکٹر اسرار احمد نے یہ عہدہ بہت جلد چھوڑ دیا، کیونکہ ضیاء کی پالیسی اور ڈاکٹر اسرار احمد کی پالیسی میں بہت زیادہ فرق تھا۔ اس کے بعد بات کی جائے سیاست میں حصہ لینے کی تو انہوں نے کبھی سیاست میں حصہ نہیں لیا، کیونکہ وہ صرف قرآن کی تفسیر اور قرآن کو عام کرنے کے خواہاں تھے، اور وہ پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں خلافت کا نظام چاہتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے دن رات محنت کی۔ اس کے بعد سن 2000 میں انہوں نے اپنی جو تنظیم تھی اس سے استعفیٰ دے دیا اور اپنے بیٹے کو اپنا نائب مقرر کر دیا، اور 2004 میں ذاکر نائک نے ان کو بھارت میں بلوایا۔ وہاں پر انہوں نے بہت اچھے لیکچر دیے، اور 2006 میں دوبارہ وہ بھارت گئے اور وہاں پر ممبئی، دہلی، حیدرآباد، دکن میں انہوں نے لیکچر دیے، اور وہ خود کہتے تھے کہ میرے لیکچر کو جتنی پذیرائی بھارت میں ملی ہے اتنی پذیرائی پاکستان میں نہیں ملی، اور وہ بھارت کے مسلمانوں سے متاثر تھے۔ اس کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ انہوں نے تقریباً 60 کتابیں بھی تحریر کی اور اپنی ساری زندگی قرآن کے لیے کام کیا، اور لاہور کی اپنی تنظیم اسلامی کی اکیڈمی میں ساری زندگی گزار دی۔ 14 اپریل 2010 کو قلبِ حرکت بند ہونے سے وہ اس دنیا فانی سے انتقال کر گئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کام کو قبول کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ جی کے اسپرنگ کے معزز دوستو السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اسلامی دنیا کے